بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی موٹیویشنل اسپیکر علی آپ کے ساتھ موجود ہوں، کیونکہ میں صرف اور صرف آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہوں کہ آپ کی زندگی کے مسائل جو ہیں وہ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی کو کون سے عوامل ہیں جو خراب کرتے ہیں، کون سی 6 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ آپ جب اپنی زندگی کا کنٹرول ان غیر اہم عوامل کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو آپ کی زندگی جو ہے یہ کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ اپنی زندگی کا کنٹرول آپ نے کبھی بھی ان 6 چیزوں کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ بہت سے لوگ اپنی ساری زندگی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ سارا الزام حالات پہ دے دیتے ہیں کہ حالات تھے اس طرح کے، حالات نے ان کو کچھ بہتر کرنے کا موقع نہیں دیا، حالات ان کی ناکامی کی وجہ بنے۔ وہ حال میں نہیں جیتے، بلکہ جو ماضی میں کبھی ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے انہی یادوں کا قیدی بنے رہتے ہیں۔ تو ان 6 چیزوں کو اپنی لائف کبھی بھی آپ کنٹرول کرنے نہ دیں۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ریلیشن شپس۔ آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ اگر آپ ہمیشہ سوچتے رہیں گے کہ آپ کی خوشیاں کسی اور کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ فلاں شخص آپ کے ساتھ ملے گا، آپ سے بات کرے گا تو ہی آپ خوش رہ سکتے ہیں، تو آپ اگلے بندے پر ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو خوش رہنے کے لیے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوگی تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ اگر آپ خود کو باؤنڈ کر لیں گے کہ فلاں شخص آپ کے ساتھ چلے گا تو ہی آپ خوش رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ پیار، محبت، دوستی، زندگی کے خوبصورت رشتے ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنے اہم نہیں ہوتے کہ ہم اپنی خوشیاں ان کے حوالے کر دیں۔ تو آپ اپنی زندگی کو جب دوسروں کے حوالے کرتے ہیں تو پھر آپ خوشیوں کو بھی ترس جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں کیوں نہیں مل رہی، جبکہ آپ اپنی خوشیاں خود چھین لی ہوتی ہیں۔ اگر ہماری خوشی کا انحصار کسی ایک شخص پر ہو اور اس کے ہونے سے ہو، اور وہ شخص ہمیں دستیاب نہ ہو، یا وہ شخص ہمارا ساتھ چھوڑ دے، آپ سے تعلق توڑ دے، تو آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خود کو باؤنڈ کر لیا، اور اس شخص نے اس آپ کی باؤنڈنس کا پوری طرح سے فائدہ اٹھایا۔ تو انسان کو اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی رشتہ کمزور پڑ جائے تو اس کے کمزور ہونے سے ہم خود کو کمزور نہ سمجھنے لگے، ہم خود کو کمزور نہ بننے دیں۔ تو اپنی آپ میں اتنی مضبوطی پیدا کریں کہ آپ کسی رشتے کو اپنی کمزوری نہ بنا سکیں۔ نمبر 2 پہ جو ایک آپ کا فیکٹر ہے وہ ہے منی، پیسہ۔ پیسے کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ ایک چیز ہے جو زمین پر موجود انسانوں کو سب سے زیادہ کنٹرول کرتی ہے، وہ ہے پیسہ۔ تو پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہے ہم، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کی خوشیوں کا انحصار پیسے پر ہے تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں پیسہ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن پیسہ حاصل کرنے کے لیے زندگی مت گزاریں۔ مطلب آپ کی زندگی میں صرف ایک ہی مقصد نہ ہو کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے یہ ایک سیکنڈ فیکٹر ہو، لیکن آپ کی خوشیاں، آپ کے جذبات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جذبات جو ہیں یا آپ کی خوشیاں جو ہیں وہ پیسے سے ریلیٹ کریں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن پیسہ جو ہے وہ تب برا ہوتا ہے جب یہ آپ کے فیصلوں کو کنٹرول کرنے لگے، آپ کے تعلقات کو کنٹرول کرنے لگے۔ اگر آپ کے ذہن پر ہر وقت پیسہ ہی سوار رہے گا تو پھر یہ پیسہ آپ کی زندگی کو، آپ کی زندگی کے فیصلوں کو کنٹرول کرے گا۔ نمبر 3 میں ہمارے پاس ہے پاسٹ، یعنی ماضی۔ اپنے ماضی کو کبھی بھی اپنا حال کنٹرول کرنے نہ دیں، اور نہ ہی اپنے مستقبل پر اثر انداز ہونے دیں۔ اپنے ماضی کی تلخیوں کو، تلخ یادوں کو جو آپ کو درد دیتی ہیں، انہیں ماضی میں ہی رہنے دیں تاکہ وہ آپ کے مستقبل کو برباد نہ کریں۔ آپ کا ماضی گزر چکا ہے، اب آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا آپ کے ساتھ، دھوکہ ہوا یا ناانصافی ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا، یا کسی نے دل دکھایا یا پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکے،
وہ سب ایک ماضی تھا، وہ مستقبل نہیں تھا، اور آپ کے ماضی کا آپ کے مستقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ماضی کو آپ کا مستقبل برباد نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اگر آپ کے کسی دوست نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا یا بے وفائی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، ان چیزوں کو یاد کرنے سے ماضی میں یہی زندہ رہنے دیں ان سب کو، کیونکہ ان سب کو یاد کرنے سے یا انہیں مستقبل میں لانے سے آپ کا مستقبل بھی خراب ہوگا. ماضی تو اب اچھا ہو نہیں سکتا، تو مزید آپ یہ کریں گے کہ آپ ماضی کو مستقبل میں لے کر آنے سے اپنا مستقبل بھی برباد کر لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ ماضی میں ہو چکا آپ اسے بدل نہیں سکتے. تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا تو اس کا ایک ہی طریقے سے آپ جیت سکتے ہیں کہ آپ اسے بھول کر زندگی میں آگے بڑھیں اور اسے ایک نئی زندگی جی کر دکھائیں، ایک بہتر انسان بن کر دکھائیں. اسی میں آپ کی جیت اور اس کی ہار ہوگی، جس نے آپ کو ہارنے کے لیے تلخ یادیں دی. آپ آگے تبھی بڑھ سکیں گے جب آپ اپنی کمر سے ماضی کے دکھوں، پچھتاووں، تلخ یادوں کا بوجھ اتار کر پھینکیں گے. نمبر 4 پوائنٹ ہے ہمارا کہ لوگوں کو آپ کس طرح خوش کر سکتے ہیں. لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. تو اپنی زندگی میں لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے ہی نہ بھاگتے رہیں. لوگوں کو زندگی میں خوش کرنا ایک عذاب ہے بالکل، اور آپ اس کو اگر خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو کبھی بھی آپ یہ کام کامیابی سے نہیں کر سکتے. تو جب بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی کام کریں تو اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ کیا میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یا میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں، یا میں لوگوں کی باتوں سے ڈرتا ہوں، یا یہ میں لوگوں کی باتوں کی ڈر کی وجہ سے کر رہا ہوں، یا پھر میں یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ آپ کی زندگی ہے، اسے اپنی مرضی سے گزارے. وہ لوگ جو آپ سے پیار کرتے ہوں گے وہ آپ کے فیصلوں میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی خوشی میں خوش رہیں گے. تو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتے ہیں. وہ اپنے فیصلے آپ سے پوچھ کر نہیں کرتے کہ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں اور اپنی زندگی کا فیصلہ ان سے پوچھ کر کرنے لگیں. تو پھر یہ آپ کی زندگی ہے، لوگوں کی نہیں. نمبر 5 پوائنٹ پہ ہے اینگر. اینگر یعنی غصہ. 27 مختلف قسم کے جو جذبات ہیں، یہ غصہ جو ہے یہ ان کی وجہ بنتا ہے. یہ جب آپ پاورفل قسم کے غصے میں ہوتے ہیں تو آپ 27 قسم کے مختلف جذبات آپ کے اندر بیدار ہوتے ہیں. تو اگر آپ اسے اپنے غصے کو کنٹرول کر کے رکھیں گے، اس پر قابو پا کر رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. لیکن اگر یہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرنے لگے گا تو اس سے آپ کو بڑا عذاب جھیلنا پڑے گا. تو یہاں میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ یہ جو دنیا ہے یہ بیوقوف اور انریزنیبل لوگوں سے بھری پڑی ہے. اگر آپ ان کو نہیں بدل سکتے، ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو آپ اور نہ ہی آپ کو انہیں بدلنے یا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول کریں بجائے اس کے کہ غصہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم جس شخص پہ ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہتا یہی ہے کہ ہم غصے میں آئیں، ہم طیش میں آئیں اور اپنی جو ہے یا تو اسے اس کی اصلیت دکھائیں. اصل میں ہم اسے اس کی اصلیت نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم اسے اپنی اصلیت دکھا رہے ہوتے ہیں. تو غصہ جو ہے وہ ہمیں کنٹرول، جب ہم غصے کو کنٹرول نہیں کرتے تو غصہ ہمیں کنٹرول کرنے لگتا ہے. اور نہ صرف غصہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بلکہ جو سامنے شخص موجود ہوتا ہے وہ ہمارے جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اپنی باتوں کے ذریعے. مطلب وہ ہمیں اگر طیش میں لانے کی باتیں کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں کنٹرول کرے. نمبر 6 پہ ہے ہمارے پاس لمیٹڈ بلیفز. تو یہ دنیا جو ہے یہ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جن کی سوچ بڑی لمیٹڈ سی ہوتی ہے، جن کی اپنی سوچ لمیٹڈ ہوتی ہے، اور یا پھر وہ زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے. وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی دوسرا بھی نہیں کر پائے گا. تو زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس جو اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں کام نہیں کر سکا تو یہ پاسبل ہی نہیں، میں نہیں کر سکا تو یہ کام کسی اور کے بس کی بات بھی نہیں، اگر یہ میرے لیے مشکل تھا تو یہ سب کے لیے مشکل ہے. تو
تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی محدود کر دیتے ہیں، دوسروں کی سوچ کو محدود کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مطلب کسی کو دوسرے کو بھی کوشش کرنے کا موقع نہیں دیتے، اور دوسرے کی اگر وہ کوشش کر بھی رہا ہوتا ہے تو اسے پزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حوصلہ افزائی نہیں کرتے اس کی الٹا اس کی حوصلہ شکنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں چھوٹا سوچنے لگ جاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ مجھ سے واقعی نہیں ہوگا، شاید میں یہ کر ہی نہیں پاؤں گا۔ تو اپنی سوچ کو بڑا رکھیں، سر اٹھائیں، قدم بڑھائیں، اور جو آج تک کوئی نہیں کر سکا وہ کر کے دکھائیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں کر پایا تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیشہ سیکھیں، سکھائیں، آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں، کوشش کریں، ہمت مت ہاریں، بڑھتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔